میں سمجھتا ہوں کہ بہت سا حکومت اس بات میں تو ضرور فیل ہوئی ہے کہ لوگوں کو سمجھا سکے کہ یہ ہے کیا چیز، مگر یہ دراصل ایک صحیح موو ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب ریٹیل کے لیول تک پہنچتا ہے تو ٹیکس ایویژن جو اس کے پیچھے ہو رہی ہے وہ بھی پکڑی جاتی ہے، اور یہ اصل میں یہاں کے جو آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک پوری بزنس لابی کہتی ہے کہ صاحب یہ نہ لگے، اس لیے کیونکہ اس ملک میں ٹیکس ایویژن بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ٹیکس اگر صحیح ملنے لگے گا، 1% بھی اگر ٹیکس اور ملتا ہے تو کوئی 120 بلین روپے کے قریب ہے۔ اب ٹیکس اگر صحیح ملے گا تو حکومت کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، اور جب پیسے زیادہ ہوں گے تو وہ بورنگ کم کرے گی، جب بورنگ کم کرے گی تو افراط زر کم ہوگا، اور جب افراط زر کم ہوگا تو عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس لیے اکنامک سائیکل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہے کہ اس حکومت میں ابھی جو پچھلی تقریر تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ قائم رہے تو پھر تو یہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کھانے کی چیزوں پہ، تعلیم پہ اور ہیلتھ کی چیزوں پہ جو ہے ویٹ نہیں لگائیں گے۔ تو اگر وہ جو چیزیں ہیں جو کہ عوام کے کھانے کی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے جو غریب آدمی ہے نا، اس کی باسکٹ جو ہوتی ہے خرچے کی، اس میں 80% کھانے کی چیزوں پہ جاتا ہے۔ تو جو 36 آئٹم تقریباً ایس پی آئی میں آتی ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس کے اندر، ان پہ اگر ٹیکس نہیں لگتا تو عوام کو اس کا فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ٹیکس چور ہیں یہ عوام کے نام پہ چھپتے ہیں، جیسے کہ کیا کہتے ہیں جب ایگریکلچر ٹیکس کی بات آتی ہے تو یہ غریب فارمر کے نام پہ پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اچھا بابر بھائی، اسی میں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آج سٹوری بھی چھپی ہوئی ہے ڈان میں خلیق یعنی صاحب کی بھی کہ یہ ہارمونائزیشن آف ٹیکسز کے نام پر منی بل کا حصہ بنایا گیا ہے، اور یہ کوئی آئینی طور پر درست نہیں ہے۔ شاید آپ کی نظر سے وہ سٹوری گزری ہو کسی، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو کسی کی ٹرک کی گئی ہے، یا باقاعدہ اس کو پہلے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا؟ نہیں تو دیکھیں، اگر وہ یہ ہے کہ ٹرک، تو اگر پارلیمنٹ بہت بیوقوف ہے اور وہ اس کو پڑھ کے نہیں سمجھ سکتی کہ صاحب اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے بل میں، تو وہ ایک بل کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، بل سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ نے جی بابر بھائی ایک منٹ رکیے گا، مجھے نوید صاحب ابھی ایک میسج آیا ہے، ایس ایم ایس کیا ہے کسی نے، میں I am not aware of facts، انہوں نے لیکن دعویٰ کیا ایس ایم ایس کرنے والوں نے کہ نوید قمر صاحب کو آپ یہ بتائیے کہ 60% جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے مختص کیا گیا تھا وہ صرف 60% خرچ ہوا، یہ جو بجٹ گزرا ہے، تو وہ بھی اگر 40% اس میں سے بھی پیسے بچ گئے ہیں تو کس چیز پہ نوید صاحب اتنا خوش ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ کیا ایسی بات ہے یا نہیں ہے سر؟ نصرت 60% تو نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک حصہ ابھی تک ان یوٹیلائز اس لیے رہا پچھلے سال کہ ہمارا جو اس وقت ابھی تک جو پروگرام چل رہا ہے وہ تو پارلیمنٹیرینز کے تھرو وہ، لیکن چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، یہ فارمز ڈسٹریبیوٹ ہوئے، لیکن اس کو نیکسٹ جو ریفارم سٹیپ ہے وہ تو یہ تھا کہ ہم ہاؤس ہولڈ سروے کریں گے، جو کہ اس وقت ملک میں جاری ہیں۔ جب 100% یہ سرویز ہو جائیں گے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس میں تو کچھ لوگ اس لیے بچ گئے کہ جو کوالیفائی نہیں کر رہے تھے انہوں نے فارمز فل کر کے ہمیں دے دیے، تو وہ گیپ رہ گیا۔ یہ تو ہماری ممکن کوشش ہے کہ میکسیمم کوئی بھی اس بندہ یا شخص جو کو مستحق ہو یا جس کو یہ اپلائی کرتا ہو وہ اس نیٹ میں سے باہر نہ رہے، اور وہ تب ہوگا جب ہم ایک ایک گھر کو جا کے پورے ملک میں چترال سے لے کے ٹھٹا تک۔ نوید قمر صاحب، اکانومی کے حوالے سے میں تو اکنامک الٹریٹ ہوں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فیل گڈ فیکٹر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب اکانومی سلگش ہے، عالمی کساد بازاری بھی ہے، لیکن اس تیسرے بجٹ میں بھی آپ کے خیال میں یہ پرسیپشن جنریٹ کر پائے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم ریکوری کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر فرض کریں گیئر لگایا جائے تو ہم اس ملک میں کوئی دھندا، کوئی کاروبار، کوئی چلے گا، کوئی پہیہ چلے گا؟ میرا تو نہیں خیال ایسا، پتہ نہیں۔ نہیں سر، ٹو این ایکسٹینٹ میں آپ سے اگری کروں گا کہ ابھی تک وہ فیل گڈ فیکٹر نہیں آیا۔ اس کا پارٹلی ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو سٹیبلائزیشن کا فیز ہے کہ پہلے تو ڈیٹیوریٹ کر رہا تھا نا، پہلا سال ہمیں تو وہ پورا راٹ جو ہے چیک کرنا پڑا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ انفلیشن 25% تک چلی گئی تھی، ہمارا جو ڈیفیسٹ تھا وہ آسمان پہ بات کر رہا تھا، ہماری گروتھ ریٹ جو ہے بالکل فال کر گئی تھی، 2.4 تک آ گئی تھی۔ اب اس سال اب کیونکہ گروتھ بڑھنا شروع ہوئی ہے
تو یہ اس کے ایفیکٹس جب لوگوں کو فیل ہوتے ہیں. اب دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے انفلیشن کا, اور میرا خیال ہے بابر نے وہاں سے جہاں بات چھوڑی میں وہاں سے اس کو اٹھاؤں گا کہ دیکھیں جو سب سے بڑا ٹیکس, سب سے مشکل ٹیکس ہوتا ہے انفلیشن. افراد زر ہو تو ہر ایک کو جو ہے ہر ایک کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے, اور اس میں پورا فوکس کر کے ٹیکل یہ کیا گیا ہے کہ ہمیں ٹیکسیشن بڑھا کے بوروئنگ کو ختم کرنا ہے, کیونکہ بوروئنگ سے منی سپلائی بڑھتی ہے. مطلب مارکیٹ میں جو ریل پھیل ہے روپے کی وہ ہم نے اس حد تک کم کر دی ہیں تاکہ قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں. اور میرا خیال ہے کہ جی یہ نوید سب قمر سے صاحب ہمارے لازم ساتھ ہی چیز ہے. رہیے گا, نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, بابر ریاض صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ناظرین حاضر ہوں گے.